دین عبادت کے راستے سے آتا ہے اور معاملات کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ عبادتیں صحیح ہوتی ہے، کلمہ نماز، تو دین آنا شروع ہو جائے گا، لوگ دیندار بنیں گے، نمازی بنیں گے، پھر دینداری آئے گی۔ تو آتا ہے عبادت کے راستے سے، اس لیے کلمہ نماز سے بات شروع کراتے ہیں۔ نکل جائے گا معاملات کے راستے سے، کہ عبادتیں بنائی اور اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچایا، لین دین حرام ہو گیا، کھانا کمانا حرام ہو گیا، کہ وہ عبادت کی جان نکل جائے گی۔ اس لیے ایمان کو طاقت دینی ہے کہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، وہ ادا ہو جاویں، جو اللہ کے حرام ہیں اس سے بچنا نصیب ہو جاوے۔ ہاں، حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حدیث شریف میں ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کیونکہ حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے۔ تو اس محنت میں یہ ملحوظ ہے کہ ہماری ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر، اس کے حکموں پر کھڑا کرے، اس کے حرام سے بچائے، اور اس کے دین کے نام پر جب کوئی تقاضا آوے تو تیار ہو جائے۔ اتنا تعلق پیدا کرنا ایمان کے ساتھ، اور اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بناتے ہوئے اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانا ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنے، ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنے۔ گھر میں کوئی چیز ہوگی تو کسی کو دے سکتے ہیں۔ پڑوسی نے کہا کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، آپ کے گھر میں اچار ہے؟ کہ ہاں، لے جائیے۔ میرے گھر مہمان آئے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے؟ ہاں، لے جائیے۔ گھر میں چیز ہوتی ہے تو آسانی سے دی جاتی ہے، وہ گھر میں ہی نہیں ہے تو کس کو دیں گے؟ تو مسلمان کے گھر میں دین نہیں ہے تو کس کو دے گا؟ تو جس طرح مسجد میں دینداری نظر آوے کہ گھروں کی دینداری، کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک جگہ ہوتی تھی عبادت کی، اس کا نام گھر کی مسجد، مسجد بیت، اس کا نام تھی گھر کی مسجد۔ کبھی صحابی حضور کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ، میں نے ایک گھر بنایا ہے چھوٹا موٹا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر آویں، 2 رکعت نماز پڑھ دے میں۔ کہ اچھی بات ہے، میں کل پہنچ جاؤں گا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے جاتے کہ ہاں بھائی کہاں نماز پڑھوں؟ کہ جی اس کونے میں۔ وہ کونے میں حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، محلے کے ساتھی آئے، ملے، اب جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہ گھر کی مسجد ہو گئی۔ یہ عام مسلمانوں کے گھروں میں تھا، جیسے آج بہت سی غیر ضروری چیزیں ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے، ایسے وہ ایک ضروری چیز گھر کی مسجد، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ اس میں گھر کی عورتیں عبادت کرتی تھی، گھر کے مرد نوافل وغیرہ دوسری عبادتیں کرتے تھے، نماز باجماعت مرد تو مسجد میں پڑھتے تھے، یہ گھر کی مسجد ہو گئی۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو مرد اعتکاف کرتا تھا محلے کی مسجد میں، اور اس کی بیوی اعتکاف کرتی تھی گھر کی مسجد میں۔